مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کنتا جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کہ کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کہ کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کہ کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو دکھاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا
رہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی کہ مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی. تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. آپ کے سوگ میں تاریک نے دیکھا گیا گھر کہ آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر. بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل ماشاء اللہ کومیل تھینک یو ویری مچ. ابھی پڑھیں گے دانیل مدو پیرس سے. دانیل بسم اللہ. امام زمانہ بلندر صلوات. اللهم صل على محمد صلی علی وعلى محمد محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. بڑا عظیم تھا صدمہ علی بہت روئے بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے بڑا عظیم تھا صدمہ علی بہت روئے نہ روئے پاؤں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا نہ روئے پاؤں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا شکستہ پہلو جو دیکھا علی بہت روئے شکستہ پہلو جو دیکھا علی بہت روئے
لگا کے سینے سے ماں کے حسین کو اپنے لگا کے سینے سے ماں کے حسین کو اپنے کفن کا بند جو ٹوٹا علی بہت روئے کفن کا بند جو ٹوٹا علی بہت روئے بڑا عظیم تھا صدمہ علی بہت روئے بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے علی نے قبر میں زہرا کو دفن کر تو دیا علی نے قبر میں زہرا کو دفن کر تو دیا کیسے اب رہے زندہ علی بہت روئے کیسے اب رہے زندہ علی بہت روئے بڑا عظیم تھا صدمہ علی بہت روئے بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے پر کشنو امام زمانہ بلندر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Thank you, Daniel. Merci. ابھی ہم بلائیں گے افسر بھائی کو پلیز. افسر بھائی. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. بسم اللہ افسر بھائی. جی شکریہ. امت پہ ذات باری کی رحمت ہے فاطمہ ہم آسیوں کی وجہ ہے شفاعت ہے فاطمہ اٹھ کیوں نہ جائیں آمد زہرا پہ خود رسول اٹھ کیوں نہ جائیں آمد زہرا پہ خود رسول آخر
شریک کار رسالت ہیں فاطمہ، آخر شریک کار رسالت ہیں فاطمہ، پہ ذات باری کی فاتحہ۔ دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، قبر نبی لرزتی ہے، یثرب ملول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، پٹی سے لب کے زینب و کلثوم روتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بن ماں کے ہوتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بن ماں کے ہوتی ہیں، زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہیں رواں، کلثوم کو بھی دیتی ہیں پیغام تسلیاں، فرماتی ہیں یہ چھوٹی بہن سے کہ میری جان رہتی نہیں جہان میں، ہمیشہ کسی کی ماں رہتی نہیں جہان میں، ہمیشہ کسی کی ماں، بے بس تھی ہم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئیں، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئیں، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئیں، اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر، تھرا رہا ہے کرب سے تاریخ کا جگر، روتے تڑپتے گزری ہے بی بی کی عمر بھر، محشر ہر ایک شب تھی
قیامت ہر ایک سحر محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کروں آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں زہرا کو غسل دیکھ چکی جب زینب حزین آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ دین آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قرین ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر دنیا سے آج رحلتے بنت رسول ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا. شکریہ بہت بہت افسر بھائی. ابھی مولانا کو بلائیں گے. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان عرضه اول دین معرفہ وکمال معرفت التصدیق به ثم الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَضِّدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. الصلوات. اللہ اکبر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاحب سیدۃ نساء العالمین. آپ سب کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ جناب سیدہ کی فضیلتوں میں سے کم از کم ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اور چند جملے مصائب کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ماشاءاللہ بہت اچھا نوحہ خانی سوز و سلام پڑھا کمیل بھائی نے، دانیال بھائی نے، اللہ ان کی اور ابصار بھائی نے، خداوند متعال ان کی اس نوکری کو، اس ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے. الہی آمین. آپ سب سے ہاتھ باندھتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے کہ بھائی ظاہر ہے ان گھروں میں مجالس پڑھنا اور سننا وہ سرور تو نہیں آئے گا جو مسجد امام برگاہ میں آتا ہے، لیکن بہرحال ہماری یہ نوکری ہے، ہم ثواب کی خاطر اور اہل بیت محمد کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کی خاطر یہ کر رہے ہیں، اور اللہ انشاءاللہ آپ سب کو اس کا بہت اجر عطا کرے گا. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ایک بہت کامل، بہت مکمل ایک کتاب ہے، جس کے اگر ایک ایک باب کو ہم کھولیں گے تو یقیناً اس کے لیے جو ہمارے علماء نے اور مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں اور کتب لکھی ہیں وہ 100 اور ہزاروں میں ہیں، ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے. بہرحال میں تو جناب سیدہ کی زندگی کا ایک پہلو جسے اللہ بیان کرتا ہے، رسول بیان کرتا ہے اور ہمارے معصومین بیان کرتے ہیں، آپ کی سمجھ پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے عرض کروں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو آیت میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرا حبیب ان سے سوال کرو کس کے بارے میں؟ علیہ اجرن، اجر کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کا اجر طلب کرتا ہوں تم سے، تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا. قل لا اسألکم علیہ، میں تم سے اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تم سے اس تبلیغ کا اجر اور کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ، میرے اقربا کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ تم محبت کرو، مودت رکھو. محبت ایک چھوٹا درجہ ہے، مودت اس سے بڑھ کے درجہ ہوتا ہے. محبت ختم بھی ہو سکتی ہے، بدل بھی سکتی ہے، مودت جب ہو تو وہ گلے کٹ بھی جائیں تو اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. تو ہمیں اہل بیت کی مودت کا حکم دیا گیا ہے. وَمَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً، اور جو نیکی کرے گا، اللہ فرما رہا ہے نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً، میں اس کے لیے ان نیکیوں میں اضافہ کروں گا. ان اللہ غفور الشکور، بے شک اللہ بہت غفور اور شکور ہے. یعنی سب سے پہلی چیز جس پہ دلالت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ قربا، اقربا، رشتہ دار، قرابت دار، اہل بیت ہے کون، جن کے بارے میں رسول خدا یہ سوال کر رہے ہیں. اور خداوند متعال اس امر کو اتنا ضروری جان رہا ہے، اتنا ضروری سمجھ رہا ہے
کہ وہ حکم دے رہا ہے خاص اس کا کہ کل اے میرا حبیب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی جو تبلیغ کی ہے، جو زحمتیں اٹھائی ہیں، جو پتھر جھیلے ہیں، جو شیب ابو طالب کی پہاڑیوں پر رہے ہیں، اس چیزوں کا تم سے کچھ بھی اپنا جو وطن چھوڑا ہے میں تم سے اس کا کوئی اجر طلب نہیں کر رہا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربہ، کہ بس میرے قرابت داروں کی محبت۔ قرابت داروں میں لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہوئے کہ بھائی اہل بیت میں تو بیویاں بھی شامل ہیں، ہمارے لاکھوں سلام اہل بیت کی رسول خدا کی بیویوں پہ، اس میں سالے سسرے بھی، سسر اور سالے بھی شامل ہیں۔ تو یہ ہم معصومین کی روایات سے اور بڑی مختصراً اہل سنت کے بھی معتبر ترین علماء کی روایات میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ قرابت دار ہے کون، رشتہ دار ہے کون، رسول کے اہل بیت اصل ہے کون۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ اہل سنت کے لوگوں نے اپنی صحاح ستہ میں بھی لکھا ہے کہ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے۔ وجبت علینا مودتہم، محبت کا پھر لفظ آ جاتا ہے، حدیث میں لفظ مودت کے ہیں۔ میرا حبیب وہ کون ہے تیری اہل بیت، وہ کون ہے تیرے اقربا کہ جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، وہ علی، فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سننے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شیعہ عالم دین نے پڑھا، شیعہ کتب میں سے پڑھا، تو یہ ہمارے درمیان تو پائی نہیں جاتی۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے اقربا ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن والحسین، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ تو اس حدیث کو ابن حجر مکی نے صواعق المحرقہ میں لکھا، سالبی نے اپنی تفسیر میں لکھا، سیوطی نے در منصور میں لکھا، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، ابو نعیم نے حلیۃ العلماء میں لکھا، اور بھی کئی شافعی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ بلکہ علامہ تبری کی ایک تبری اور ابن حجر نے جو پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ اجری علیکم المودہ فی اہل بیتی وَأَعْتَى سَعْلَكُمْ غَدًا عَلَيْهِمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا اجر رسالت جو تم پر واجب قرار دیا ہے وہ میرے اقربا کی محبت ہے، اور اس کا میں تم سے انی سألکم غدن علیہم، اس کے بارے میں تم لوگوں سے کل سوال کروں گا، یعنی میں اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، کس کے بارے میں کہ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ جی ہاں، یہ تمام محدثین جو میں نے ذکر کیے کہ اہل سنت کے محدثین ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب ہمارے اہل بیت کی نظر میں اہل بیت ہے کون؟ سوائے کے محرقہ والے ابن حجر مکی جو ہے وہ ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مراد ہے کہ شورا سے روایت ہے کہ سورہ شورا میں ہمارے خاندان کے بارے میں آیت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر با ایمان شخص پر واجب ہے کہ وہ ہم سے محبت و مودت رکھے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی
कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, कि और फिर ये फरमाया कि ये इससे मुराद हम हैं। और फिर सवाए के मुहर्रका मिही इब्न हजर मक्की जो अहले सुन्नत के बड़े ही मोतबर आलिम दीन हैं, उन्होंने फिर से ये कहा कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा के खुतबे में इरशाद है, अना मिन अहले बैत अल्लज़ी इफ्तरदल्लाहु मवद्दतहुम अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि हम, अना यानी अना, इमाम हसन मुज्तबा फरमा रहे हैं, अना मिन अहले बैत अल्लज़ीना, मैं उन अहले बैत में से हूँ, इफ्तरदल्लाहु मवद्दतहुम अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि जिनकी मवद्दत हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर वाजिब करार दी गई है। ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। फ़क़ाल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, और फिर इसकी तिलावत फरमाई। हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब लोगों ने उन्हें मस्जिद उमवी के दरवाजे पर असीरी की हालत में देखा, तो उनमें से एक शामी जो था बदबख्त, उसने इमाम अलैहिस्सलाम पे तंज की। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तंज़िया जुमला एक कहा और कहा कि अल्लाह ने इन लोगों को नाबूद किया, यानी अहले बैत को, और अमीरुल मोमिनीन यजीद लअनतुल्लाह अलैहि, यानी उससे मुराद उसकी थी कि उसको फतह अता की। जब मेरे मौला ने ये जुमला सुना, बड़े ही सब्र के पहाड़ थे, सब्र के पहाड़ थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ और शीरीन लहजे के साथ, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां पहने हुए शाम के दरबार पर खड़े हैं। और इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, क्या तूने इस आयत को पढ़ा है? कहा कौन सी आयत? का कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। कहा हाँ पढ़ा है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम के बाजार में खड़े होके, शाम के दरबार में खड़े होके इमाम फरमाते हैं, नहनु अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अहले बैत रसूल हैं, हम अल्लाह के रसूल की अक़रबा है। यानी इमाम ने वहां पे खड़े होके इसकी तस्दीक फरमाई। आपने वहां पे खड़े होके, और जनाबे हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी से रवायत है कि एक एराबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुसलमान कीजिए, मुझे इस्लाम के दायरा में शामिल कीजिए। आपने फरमाया, गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ। फिर आपने कहा कि इसका कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद इसका बंदा है और रसूल है। इसने गवाही दे दी। इस आदमी ने कहा, इस इस्लाम सिखाने का मुझसे या रसूल अल्लाह क्या अजर आप तलब करते हैं? तो रसूल खुदा ने इसके जवाब में क्या फरमाया? हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी फरमा रहे, इस आदमी ने कहा, आप तो पैगंबर इकराम ने फरमाया, मेरे करीबी, मेरे अक़रबा, उनकी मवद्दत है, उनसे मवद्दत रखो। इस आदमी ने कहा, अपना हाथ दे ताकि मैं आपकी बैत कर सकूं। जो आपसे मोहब्बत ना करे, वो आपके क़राबतदारों से मोहब्बत ना करे, अल्लाह उस पर लानत करे। ये हदीस के लफ्ज़ है। पैगंबर इकरामी ने फरमाया, आमीन। यानी जो रसूल के अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता, क़राबतदारों से मोहब्बत नहीं रखता, अल्लाह ने और रसूल ने उस पर लानत की है। साहिबे सवाइकुल मुहर्रका ने एक बड़ा ही इब्न अरबी का एक शेर लिखा है, रईतो विलाई आल ताहा फरीज़तुन, मैंने देखा विलायत आल ताहा यानी अहले बैत के दर की, फरीज़तुन उनकी विला को रखना फर्ज है, अला रग़मिन अहलिल बअद व युरिसनी अल क़ुरबा, और उनके अक़रबा की मोहब्बत रखना फर्ज है। पैगंबर इकरामी ने, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये तरवीज फरमाई कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मवद्दत रख के मुझे ये अजर दो। और आप देखिए, अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, इमाम शाफी ने बहुत बड़ा जुमला कहा। मेरी आज की मजलिस का ये जुमला है जो शिया हमेशा हम अपने इमामों की ज़बानी से तो सुनते ही रहते हैं। इमाम शाफी फरमा रहा है, या अहले रसूल अल्लाह हुब्बुकुम
فرض من اللہ فی القرآن ان تلعو، اے عظیم و شان خاندان، رسالت اللہ نے تمہاری محبت فریضہ قرار دی ہے اپنے قرآن میں، یعنی اپنے قرآن میں کفاکم من عظیم الشان انکم من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہو، اور تمہاری عظمت اور شان و شوکت کے لیے اتنا ہی بس کافی ہے کہ جو آدمی اپنی نماز میں تمہارے اوپر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ یعنی امام شافعی اتنا بڑا جملہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے تو علماء یہ سب کچھ کہتے ہی رہے۔ اب جناب یہ دیکھنا ہے کہ ہم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور میں نے پورے اہل بیت اور اقربا کا دار و مدار آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصراً بیان کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اقربا میں کیا مقام رکھتی ہے، میں وہ مقام بیان کرنے سے تو قاصر ہوں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا چند منٹوں میں۔ جناب فاطمہ زہرا کہاں پہ ہے اہل بیت میں؟ یہ تو ثابت ہو گیا، اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ اقربا صرف علی و فاطمہ و حسن حسین ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ اہل سنت کے امام بھی کہتے ہیں کہ اقربا علی و فاطمہ و حسن حسین ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے معصومین اور قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ اقربا و علی و حسن و فاطمہ و حسن و حسین ہے۔ رسول خدا کی جو ان سے محبت نہیں رکھتا وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تو مختصراً یہ کہہ دوں، قرآن کہہ رہا ہے، دلیل ہے، اگر فاطمہ سے محبت نہ رکھی جائے، اگر فاطمہ سے مودت نہ رکھی جائے، اور اگر ان کے دشمنوں سے بیزاری نہ کی جائے تو اللہ رسول اور ائمہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ایسے اشخاص پر۔ قرآن کہتا ہے الحق من ربکم من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن آیہ مباحلہ کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرا رسول بس آپ کو یہ حاجت ہے یہ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو، میری بات پہ توجہ کیجیے، عورت نہیں کہا، عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر ہم لعنت کریں گے۔ جب یہ ہوا، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کچھ میں بڑے مختصر، چونکہ میرا ٹائم قریب پہنچ گیا، جب نصارہ آئے تھے رسول خدا کی خدمت میں اور انہوں نے رسول خدا سے کچھ سوال و جواب کیا، اور وہ وہاں پہ مطمئن جب نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوال و جواب تو قرآن اپنی زبور میں، انجیل میں، تورات میں پڑھے نہیں ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا اے میرا رسول ان کو کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں یا اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، یا ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں یا اپنے نفسوں کو لے آئیں، ہم اپنے مردوں کو لے آئیں یا اپنے مردوں کو لے آئیں، یعنی آؤ تو صحیح، بات یہاں پہ کرو۔ جب یہ مباحلہ کے لیے نکلے تو حالت کیا ہے؟ اب روایات جو ہے وہ بڑی موثق ہیں اور بڑی ہی معتبر ہیں، جو اہل سنت میں بھی ہے، اہل تشیع میں بھی ہے، کہ سب رسول خدا نے سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دیا، اور اپنے پیچھے چلنے کو کہا فاطمہ میرے پیچھے چلو، علی کو ان کے پیچھے لگایا، اور حسن کو دائیں، حسین کو بائیں، اپنے لے کے بیچ میں رسول خدا چلے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک جملہ مجھے بڑا قیمتی یاد آ رہا ہے، اگر مسجد امام برگاہ ہوتی، مجمع لگا ہوتا تو جملہ بھولنے کا بھی مزہ آتا اور سننے کا بھی مزہ آتا۔ میں بس کہنا دینا چاہتا ہوں کہ جب چلے تو چلنے کا انداز یہ ہے کہ آگے رسالت ہے، پیچھے فاطمہ زہرا ہے، پیچھے علی ہے، ساتھ بھی امامت ہے، پیچھے ساتھ بائیں بھی امامت ہے، یعنی اگر زہرا ایک قدم بڑھ جائے تو رسالت ہے،
اگر ایک قدم ہٹ جائے تو امامت ہے. نہ زہرا آگے چلی نہ زہرا پیچھے چلی، بلکہ درمیان میں چل کے یہ بتا دیا کہ زہرا کا مقام رسالت اور امامت کے درمیان وہی ہے. اگر زہرا نہ ہو تو جیسے چکی کا کڑ ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو چکی نہیں چلتی. اگر زہرا نہ ہو تو امامت اور رسالت کی چکی نہ چلے گی. یہ جناب فاطمہ زہرا کا کہ جب آپ آئے، نصارہ میں سے اسقف نامی شخص جو ان کا بڑا معتبر تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جہاں پہ نور برس رہا ہے. اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی ہم غرق ہو جائیں گے. رسول خدا نے فرمایا اہل بیت سے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اب دیکھ لیجئے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کل اسألکم الا المودۃ فی القربى، اے حبیب سوال کرو ان سے، کہہ دو میں تم سے اپنی رسالت، تبلیغ، اپنی نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میری اہل بیت کی مودت کے. تو جو لوگ اہل بیت کو بڑھانے کے چکروں میں ہیں، اب دیکھ لیں کہ بیٹوں میں تو حسن و حسین ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور عورتوں کا کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو بلاؤ. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. عورتیں تو جناب کتنی خواتین جو بڑی محترم اور ہماری ام المؤمنات تھی وہ ساری گھر پہ ہیں، ان کو نہیں بلایا. رسول خدا کی بیٹیاں جو ان کو نہیں بلایا، اور کسی کو نہیں بلایا. جناب خدیجہ کو کسی کو نہیں بلایا، رسول خدا نے کسی کو نہیں بلایا ماں سوائے کہ حسن و حسین اور ان کی ماں فاطمہ زہرا اور ان کے باپ علی کو. تو باقی اہل بیت کہاں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ثابت تو کر کے دیجئے، ہمیں باہر نکال کے بتا کے قرآن سے تو بتا کے دیجئے. آیا مباہلہ کو قرآن سے نکالنا پڑے گا، قرآن سے آیا مباہلہ نکالنا پڑے گا. پھر رسول اہل بیت میں، پھر رسول کے اقربا میں، پھر رسول کے گھر والوں میں تم کو زہرا سے ہٹ کے کسی اور کو داخل کرنا ہے. یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی رسول کی عورتیں ہیں. جناب فاطمہ زہرا سے آگے کوئی عورت نہیں ہے. یہی معتبر ترین عورت ہے کہ جسے رسول خدا نے مباہلہ کے اندر لے کر آئے. اب یہی عظمتیں تھیں کہ جو لوگوں کو اتنی اذیت کرتی تھی، اتنی ناگوار گزرتی تھی کہ لوگوں نے جناب فاطمہ زہرا پہ ظلم کیا. صرف ظلم اتنے نہیں کیے، میں آگے کچھ پڑھ چکا ہوں چند دن پہلے بھی، بس جب جو مسائل جناب اس فاطمہ زہرا کے، اتنا ان کو اس بات سے حسد تھا، اتنا ان کو اس بات سے تکلیف تھی کہ جناب فاطمہ زہرا پہ اتنا ظلم کیا. بس ایک جملہ علامہ حافظ حسنین صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سامنے تو جلتا ہوا، اوپر جلتا ہوا دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، کیسے بچ گئی بنت رسول، رسول کی بیٹی بچ کیسے گئی اس میں سے؟ کلو می کے اندر گھس گئی. جناب فاطمہ زہرا کا محسن شہید ہو گیا، بی بی فاطمہ زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا. حالت کیا ہے؟ علی فاتح خیبر ہے، فاتح احد ہے، بدر ہے، حنین ہے، علی فاتح ہے، علی شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے. اس کے باوجود جب جناب فاطمہ زہرا کو غسل دینے لگے، حالت کیا ہے مولا علی کی؟ جب میرے مولا نے نگاہ کی، ایک بار چیخ مار کر روئے. کسی نے سوال کیا یا علی آپ تو اتنے بڑے بہادر ہیں، آپ تو اتنے بڑے اسد اللہ الغالب ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اس وقت مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں زہرا نے مجھ سے وہ زخم چھپائے کہ جو میں نے کبھی نہیں دیکھے. فاطمہ زہرا اتنے بڑے زخم لے کے میرے گھر میں جی رہی تھی. اب جناب علی نے جب دیکھا جناب فاطمہ زہرا کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا اور جنازہ تیار ہو گیا، بس 2 جملے، ایک جملہ میں اگلے دن پڑھ چکا، یہاں پہ 2 جملے ان کو تکرار کرتا ہوں. جب جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ اپنے گھر کے صحن میں تیار ہو گیا، مولا علی علیہ السلام نے نگاہ کی. جب جنازہ اٹھنے لگا، علی کہتے ہیں نہ مجھے حسین نظر آ رہے ہیں، نہ مجھے زینب نظر آ رہی ہے. اب میرے مولا علی علیہ السلام نے فضا سے کہا میری زینب کہاں ہے؟ اسے کہو کہ ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا، ماں کی آخری زیارت نہیں کرنی. جب جناب فضا گھر میں داخل ہوئی، کمرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہے علی کی بیٹی. جناب فضا نے کہا بی بی زینب، کہا جی اماں جان، کہا اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا. جناب زینب نے ایک سوال کیا، شریفوں یہ
سوال شریفوں کے جگر چیر دیتا ہے. جناب زینب نے کہا اما فضا باہر میرے بابا علی تو نہیں کھڑے؟ کہا نہیں بابا علی تو کھڑے. کہا اما فضا میں بابا کے سامنے کیسے چل کے جاؤں, مجھے حیا آتی ہے. میں کہوں گا جناب سیدہ آج تو اپنا گھر ہے, اپنا صحن ہے, بھائی کھڑے ہیں, بابا کھڑے ہیں, بابا کے باوفا صاحب کھڑے ہیں, لیکن بی بی کل جب آپ ہوگی نہ بابا ہوگا نہ بھائی ہوگے, آپ کے سر پہ چادر بھی نہ ہوگی, پھر آپ کو بازار کوفہ میں چلایا جائے گا, بدماشوں کا مجمع ہوگا, پتھروں کی بارش ہوگی, بی بی پھر کیسے چلو گی. اور دوسرا مولا علی نے جب دیکھا حسین ماں کے جنازے سے دور کھڑے ہیں, میرے مولا نے کہا حسین اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا. جناب حسین دور جا کے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے مخاطب ہو کے جناب زہرا سے کہتے ہیں اماں آپ فخر مریم ہو, میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک آپ مجھے نہیں بلاتی میں نہیں آؤں گا. اب کیا ہوا, علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ لکھا ہے کہ جنازے کے کفن کے بند ٹوٹ گئے, دو ہاتھ بلند ہوئے اور ایک آواز آئی میرا کربلا کا غریب بیٹا, میرا شان حسین ماں بلا رہی ہے. اللہ علیکم الظالمین فسيعلم الذين منقلبوا أيهم منقلبون. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ماتم حسین. کاظم بسم اللہ. لیسٹر سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چھوڑ نہیں دیکھی, ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی, کسی طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی, بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے, عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے, کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے.
دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے یہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے، جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو روکن، وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، یا حسین یا حسین. Abu Turab, please. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. یا حسین یا حسین. حسین یا حسین. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بازا اٹھاؤں کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول
سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر بابا جاں باد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے حسین صلوات محمد اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم علی زیارت کے لیے اور دعا اور اس کے بعد پروگرام قائم ہو جائے گا علی بسم اللہ الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن عميد المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولا وابن مولا السلام عليك غريب الغرباء السلام عليك سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الزمان السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك شريك القرآن السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان السلام عليك إمام الإنس والجان سيدي أجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته صلى الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا
یا زہرا تو ہمیں حفظ الرما دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے، یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، بس تو ہی مراد دیتی ہے، تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے، یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے غم سرور، یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے، یا زہرا یا زہرا ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبہ ان کا تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ میری بی بی، داغ ماتم نشان حیدر ہے، یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، خلد میں شہید جب جائیں، تیری آواز آئے آنے دو یہ ہمارا ہے، یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرغ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے، یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی،
تیرے در پہ سر جھکاتے ہیں، ہر حسینی کا تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے، یا زہرا یا زہرا. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تھینک یو سب کو. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ آج کے لیے. خدا حافظ سب کو. اوکے، خدا حافظ ٹو خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.